اب امام علی مقام امام حسین کے نور نظر، لخت جگر، تصویر مصطفیٰ، جمال مصطفیٰ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، جن کی عمر شریف 18 سال کی ہے اور میدان جنگ میں جانے کی اجازت طلب کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر! کتنا عجیب منظر ہے کہ ایک پیارا بیٹا مہربان باپ سے جنگ میں جانے کی، سر کٹانے کی اجازت طلب کر رہا ہے۔ امام علی مقام نے فرمایا، بیٹا تمہیں اجازت کیسے دے سکتا ہوں، تو میرے نانا کا ہم شکل ہے، جب نانا کی یاد آتی ہے تو تجھے دیکھ لیتا ہوں۔ صحابہ کرام کو جب بھی حضور علیہ السلام کے دیدار کرنا ہوتا تو حضرت علی اکبر کا دیدار کر لیتے۔ صحابہ دور دراز سے سفر کر کے حضرت علی اکبر کی زیارت کے لیے آتے اور اپنے دل کو تسکین پہنچاتے۔ یہ حضرت علی اکبر جس وقت میدان جنگ کا ارادہ کر کے روانہ ہونے لگے تو حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبہ مبارک زیب تن کیا اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی کمر میں باندھا ہوا، آپ کے سر انور پر لوہے کی ٹوپی رکھی اور تلوار و نیزہ اپنے مبارک ہاتھ سے ان کے ہاتھ میں دے کر دعا کی، بیٹا جاؤ تمہارا خدا حافظ و ناصر۔ حضرت علی اکبر نے آخری سلام کیا اور یزیدی فوج کی طرف منہ کیا اور اپنی تلوار کو چمکایا اور فوج کی طرف اپنی تلوار کو چمکا کر آپ نے شعر پڑھا، انا علی ابن حسین ابن علی نحن اہل البیت اولا بالنبی۔ اے یزیدیو جان لو، تم مجھے پہچان لو، میں علی اکبر ہوں، میرے باپ کا نام حسین ہے جو علی شیر خدا کے بیٹے ہیں، اور یاد رکھو ہم اہل بیت ہیں، اور سن لو خدا کے اس آسمان کے نیچے اور خدا کی اس زمین پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سے زیادہ قریبی کو رشتہ دار کوئی نہیں ہے۔ حضرت علی اکبر نے جس وقت یہ رجس پڑھی تو آپ کی عظمت و شوکت کی ہیبت سے میدان کربلا کا ذرہ ذرہ کانپ اٹھا، مگر بے دین یزیدی جن کا قلب سیاہ اور پتھر سے زیادہ سخت ہو چکا تھا ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ پھر آپ نے فرمایا، اے اولاد رسول اللہ کے خون کے پیاسے یزیدیو، آؤ میدان میں آؤ۔ شیر خدا کی شیر کی للکار سنی تو لشکر اعداء میں کسی کو بھی مقابلہ کرنے کی جرت و ہمت نہ ہوئی۔ آخرکار حضرت علی اکبر نے یزیدی فوج پر حملہ کر دیا اور آپ کی تلوار یزیدی فوج پر قہر خدا بن کر برسی۔ پھر شیر خدا کے شیر نے جس طرف رخ کیا صفیں الٹ پلٹ دی، جب لڑتے لڑتے پیاس کے غلبے سے نڈال ہو گئے تو خیمے کی طرف آئے اور عرض کی، یا ابتاح العطش، ابا جان پیاس سے بےتاب ہوں، ابا جان پیاس سے بےتاب ہوں۔ امام علی مقام نے اپنے بیٹے کی پیاس کی سختی دیکھی، مگر یہاں پانی کہاں تھا جو پلاتے۔ دست شفقت سے چہرہ نور کا غرد و غبار صاف کیا اور فرمایا، بیٹا اب تمہاری پیاس کے ختم ہونے کا وقت قریب آ گیا ہے، اب تمہیں حوض کوثر سے پانی پلایا جائے گا، اس کے بعد تمہیں کبھی پیاس نہ لگے گی۔ بیٹا جب کبھی پیاسا ہوتا تھا تو میرے نانا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے منہ میں اپنی زبان مبارک دے دیا کرتے تھے، آج اس پیاس کی حالت میں تم میری زبان کو اپنے منہ میں لے لو۔ حضرت علی اکبر نے امام علی مقام کی زبان اقدس کو چوسا اور تسلی ہو گئی۔ پھر حضرت علی اکبر میدان کارزار کی طرف روانہ ہوئے اور یزیدی لشکر کو للکارا۔ عمر بن صاحب آپ کی تلوار کی کاٹ دیکھ چکا تھا، تمام یزیدی فوج کو اس شیر کی طاقت و قوت کا اندازہ ہو چکا تھا، اسی لیے ابن سعد اپنی فوج کے ایک بڑے اور بہادر طارق بن شیش پہلوان کو مقابلے کے لیے بھیجا۔ حضرت علی اکبر نے اس پر ایسی تلوار کا وار کیا کہ وہ بدبخت کٹا اور گر کر واصل جہنم ہو گیا۔ اس کے بعد ابن سعد نے لشکر یزیدی کے ایک نامور بہادر مصرع بن غالب کو مقابلے کے لیے روانہ کیا۔ اس لائن نے آپ کے سر پر نیزہ مارا، مگر آپ نے اس کے نیزے ہی کو قلم کر دیا اور پھر اس کے سر پر ایسی تلوار ماری کہ وہ دو ٹکڑے ہو کر زمین پر گر پڑا۔ اب یزیدی فوج میں کسی کی ہمت نہیں تھی کہ وہ تنہا شیر خدا کے شیر سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے۔ تاخر ابن سعد نے محکم بن طفیل کو 1000 سواروں کے ساتھ
यकबारगी के साथ हमला करने के लिए भेजा। इन बदनसीब यजीदियों ने चारों तरफ से आपको घेर लिया और तलवारों और नेज़ों की बारिश कर दी। आपका जिस्म पाक जख्मों से चूर चूर हो गया। आप घोड़े से जमीन पर आ गए और पुकारा, या बताहु अदरिकनी, ए अब्बाजान मेरी खबर लीजिए। इमाम पाक मैदान में पहुंचे और आपको उठाकर खेमे में लाए, सर को गोद में लिया और उनके चेहरे से खून आलूद मिट्टी साफ करने लगे। हजरत अली अकबर ने आंखें खोल दी और इमाम पाक के चेहरे पाक का आखिरी दीदार किया और हमेशा के लिए आंखें बंद हो गई। आप मनसब शहादत पर जलवा फरमा हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।